السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں ماہ ربیع النور کا مہینہ بہت ہی عنقریب ہے۔ آپ تمامی حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور میں ماہ ربیع الاول مہینے کی، نبی کی پیدائش کے مہینے کی آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہمارے زندگی کے بڑی عنقریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بات کرنی ہے کہ 12 ربیع الاول کو یعنی نبی کی پیدائش والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر روزہ نہیں بھی رکھا جاتا ہے، اور بہت سارے علماء دین ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھنے کو کہتے بھی ہیں، اور بہت سارے عالم دین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منع فرماتے ہیں، جو چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں، 12 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آخر اس کی اصلیت کیا ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خاص کر کے ہماری خواتین جو ہیں روزہ رکھا کرتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ خالی خواتین روزہ رکھا جاتا ہے۔ آخر رکھا جاتا ہے تو کیوں رکھا جاتا ہے، اور رکھا جائیں تو اس میں بہتر ہے یا نہیں؟ کیوں رکھ رہے ہیں ہم ربیع الاول کا روزہ؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ دن پیر کا تھا۔ میرے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں سنت کیا ہے، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ نے آپ سے دریافت کیا، معلوم کیا، آقا ہماری ماں ہمارے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آقا یہ تو بتائیں کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے اس کی 2 وجہ بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور سب سے پہلی وحی بھی مجھے پیر ہی کے دن آئی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھا کرتا ہوں۔ یہ بات تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا نے پیر کا روزہ اس لیے رکھا تھا کہ میں اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کا دن گویا کہ منایا، اس کا اظہار کیا۔ اب بات آتی ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو دیکھیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو روزہ رکھنا ایک نفل روزہ ہے، سنت یا فرض یا کوئی واجب نہیں ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا روزہ ایک نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزے کے لیے ہمارے پاس اتنے دن ہیں، بقرعید کے دنوں کو چھوڑ کر، یعنی عید الاضحیٰ کے دنوں کو چھوڑ کر، یا عید الفطر جس کو ہم میٹھی عید کہتے ہیں، ان دنوں کو چھوڑ کر ہم جس دن چاہیں اس دن نفلی روزہ ہم رکھ لیں، کوئی بھی قید نہیں ہے۔ کسی بھی دن ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی قید ہم پر مقید نہیں کی گئی کہ آپ اس تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، اب چاہے وہ ربیع الاول کا دن ہو، چاہے وہ محرم کا دن ہو۔ محرم کے روزے کی فضیلت تو ہمارے آقا نے بہت بتائی ہے، اس کی فضیلت تو الگ ہے، مگر میں آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تو 12 تاریخ کا جو روزہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، دیکھیں وہ سنت نہیں ہے، وہ روزہ ہمارے لیے نفلی روزہ ہے۔ آپ رکھیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ نفل کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ اگر ادا کر لیا جائے تو ماشاءاللہ ثواب ملا کرتا ہے، اور اگر نہیں کیا جائے تو آدمی اس سے گناہگار نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نفلی روزہ ہے، آپ رکھیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا، جو بھی ملے گا جس ارادے سے آپ رکھیں گے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے، کسی دوسرے پر آپ ایسے الفاظ نہیں بول سکتے کہ روزہ تم نے کیوں نہیں رکھا، بھلا کہ تم مسلمان ہو اور تم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، سامنے والے کی مرضی ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ رکھے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اب جس کو نیکیوں کی ثواب کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور رکھیں گے۔ اور اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ فرض یا واجب والا روزہ نہیں ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو گناہگار رہیں گے،
مرضی ہے آپ کی، آپ رکھنا چاہیں تو اس میں جو کچھ آپ نے دیوبندی وہابی علماء کی زبان سے سنا ہوگا نا کہ ربیع الاول کی تاریخ کو روزہ رکھنا بدعت ہے، ناجائز ہے، طرح طرح کی وہ باتیں بولتے ہیں، تو دیکھیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، مگر کوئی اگر محبت کے تقاضے کے ساتھ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں گناہ کون سا ہے، اس میں حرج کون سا ہے، اس میں بدعت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ اگر نفلی طور پر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے رکھیں، بس نفلی روزہ جان کر اسے رکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ تک سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تک تمام کے پاس یہ ویڈیو پہنچیں اور وہ اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں۔ آئیے پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی اور نئی سی ویڈیو، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔